بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ نہیں حکم دیا مگر یہی حکم دیا، اللہ کی بندگی کرو عقیدے میں خالص ہوتے ہوئے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ چالیس روزہ حدیث کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے۔ یہ پوائنٹ اس لیے چنا، ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے فقط اللہ کی رضا کے لیے علم حدیث حاصل کریں۔ نیتوں کو رب جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال جو مثل سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، ہیرے جواہرات اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، مگر وہ اعمال نیتوں کی بیس پر رد ہو جائیں گے۔ کوئی پہلے آسمان سے رد، کوئی دوسرے آسمان سے رد ہو جائے گا عمل، کوئی تیسرے، کوئی چوتھے، کوئی پانچویں، کوئی ساتویں سے اعمال رد ہو سکتے ہیں اگر نیت خالص نہ ہوئی۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، اس پر صلہ بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ آپ لیکچر میں شامل ہیں، طلب علم کے لیے سفر ہے، تو نیت کو خالص کرتے ہوئے کہ ہماری نیت فقط اللہ کی رضا۔ دورہ حدیث کے پروگرام کو سیٹ کرنے والی ہماری مرشدہ، ہم سب پوری ٹیم کی نیت گھر گھر میں اسلام نافذ ہو، پورے کے پورے اسلام میں لوگ داخل ہوں، گھر گھر ذاکرین ذاکرات ہوں، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دورہ حدیث کے پروگرام کو سیٹ کرنے کی یہ ہماری نیت ہے۔ اگر ارادہ نیت اچھی نہیں ہے، عمل اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بات قبول نہیں، یہ رد ہو سکتا ہے عمل۔ یعنی آپ کا علم حاصل کرنا اس لیے کہ لوگوں میں چرچا ہو، لوگ تعریف کریں، یا سخی سخاوت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بڑا سخی ہے، یا عبادت گزار ساری رات عبادتیں کرے، روزہ دار ہمیشہ روزوں میں رہے اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں اور خوش ہوں، چرچا ہو۔ اب عمل اچھا ہے لیکن نیت ریاکاری اور تعریف کروانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ارادہ نیت اچھے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے، یہ بات بھی قبول نہیں۔ یعنی چور چوری کرتا ہے، یا ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، راہزن راہزنی کرتا ہے، یا پولیس والے چوراہوں میں کھڑے چالان کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ الجھا لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یا ماہ رمضان کے دن ہے تو اخراجات بڑھ گئے، ضرورت ہے۔ اب نیت تو اچھی ہے
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا افطاری کروانی ہے یا سحری کا انتظام کرنا ہے، مگر عمل اچھا نہیں ہے، چوری کر رہے ہیں، یہ عمل بھی قبول نہیں۔ ہاں ارادہ نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، اس پر صلہ بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ پاک نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو، نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو، ہاں وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے اندر کیا بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے، علمی نشست میں شامل ہوئی ہیں، گفتگو کو سننے کے لیے شامل ہوئی ہیں، سپیچ سن رہی ہیں، لیکچر میں آپ شامل ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن حفظ کر رہی ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل، پروگرام کروا رہی ہیں، خیرات کر رہی ہیں، ہسپتال، سکول اور ادارے، مساجد، مدارس بنا رہی ہیں، نیت کیا ہے؟ نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ دیکھیں چور اور چوکیدار دونوں رات بھر جاگتے ہیں، اب چور جاگتا ہے چوری کی نیت سے کہ چوری کرے مال کو، چوکیدار جاگتا ہے کہ چور سے محفوظ رکھے مال کو، دونوں جاگ رہے ہیں، اب دونوں کی نیتوں میں فرق ہے، چور کو اس کی نیت کی بیس پر سزا ملے گی اور چوکیدار کو اس کی نیت کے بیس پر اجر اور صلہ ملے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دکھاوا کرنے کے لیے جو عبادت ہو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں پاکٹ کے اندر کاغذ بھرے ہوں، آپ کے پاؤچ میں، پاکٹ میں کاغذ بھرے ہوں، دیکھنے والا اس پاؤچ کو، پاکٹ کو دیکھ کر وزنی خیال کرے گا کہ بہت مال ہے، یا اس میں کنکریاں بھری ہوں مگر دیکھنے پر نظر آئے گا کہ بہت مال ہے اس کے اندر۔ اور بازار شاپنگ کرنے جائیں تو دیکھ کر کہیں گے کہ آج تو شاپنگ خوب ہوگی، اس لیے کہ پاکٹ پیسوں سے بھری ہوئی ہے، جبکہ پاکٹ پیسوں سے نہیں کاغذات سے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ کچھ خرید سکتا ہے، جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کاغذات ہیں اس کے اندر، تو سوائے لوگوں کی باتوں کے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں واہ واہ، ٹھا ٹھا اور ہا ہا کی نیت کر لیتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا اچھا ہو جائے، تو وہ اسی طرح ہیں کہ جیسے اعمال کے باکس میں کنکریاں بھری ہوئی ہیں، دیکھنے والا تو شمار کرے گا کہ بہت بھرا ہوا ہے باکس، مگر رب کی بارگاہ میں وہ محض ریت، وہ کنکریاں ہی رہ جائیں گی، اس پر کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کچھ ریاکاروں نے یعنی اعمال آگے بھیجے، ہم انہیں باریک باریک غبار کر کے بکھرے ہوئے ذروں میں کر دیں گے۔ یہ جو ہباء منصورہ ہے، اس سے مراد ہے گرد و غبار کے وہ ذرات جو سورج کی شعاؤں میں نظر آتے ہیں۔ روشن دان سے سورج کی کرن، روشنی جب کمرے میں آ رہی ہوتی ہے، اس روشنی کی لہر میں جو ذرات نظر آتے ہیں، اللہ پاک جن لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے، دکھاوا ہے یا لوگوں میں تعریف کرنے کی غرض ہے، تعریف کروانے کی غرض ہے، تو وہ اعمال کل قیامت کے دن اس طرح اللہ کرے گا جیسے سورج کی روشنی میں اڑتے ہوئے غبار نظر آتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس پر عمل کریں تو اجر ہی اجر ہے۔ ایک شخص، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں رات کو چھپ کر سجدہ کروں، صدقہ کروں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ صدقے کی نیت سے رات کو مال لے کر نکلا، راستے میں ایک شخص نظر آیا، اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی، چپکے سے اس نے اس کے ہاتھ میں کچھ مال تھما دیا۔ صبح بازار میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جس کو مسکین سمجھ کر رات جس نے صدقہ کیا ہے وہ مسکین نہیں چور ہے۔ اس کو خبر ہوئی تو وہ کہنے لگا
میرے اللہ تعریف بھی تیرے لیے، مال بھی تیرے لیے، اور میری تو نیت تھی تیری رضا، ارادہ یہ نہیں تھا چور کو دوں۔ دوسری رات پھر ارادہ کیا آج پھر صدقہ کرتا ہوں، پھر اندھیری رات میں نکلا، اب کی بار کوئی عورت راستے میں ملی، چپکے سے اس کے ہاتھ میں مال تھمایا اور گھر واپس۔ صبح بازار میں ایک شور ہو گیا کہ رات کسی نے صدقہ کیا ہے، جس عورت کو مسکین غریب سمجھ کر، وہ تو طوائفہ عورت ہے۔ اس نے پھر دل میں کہا مولا مال بھی تیرا، تعریف بھی تیری، ارادہ تیری، نیت ارادہ تیری رضا، ارادہ یہ نہیں تھا کہ طوائفہ کو دوں۔ تیسرے دن پھر صدقہ کرنے کا خیال آیا، پھر مال لیا، پھر راستے میں اسی طرح کسی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح بازار میں تبصرہ ہوا کہ جس کو صدقہ دیا ہے وہ غریب نہیں، وہ تو پہلے سے ہی امیر اور یعنی کہ امراء میں ہے وہ لوگ۔ اس نے پھر کیا اظہار اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیری رضا ہے، میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ بڑا متفکر ہو گیا اور افسوس میں سو گیا۔ خواب میں فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے مال کو، تیرے تینوں دن کے صدقے کو، خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، کیونکہ نیت بھی اچھی تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور عمل بھی اچھا تھا کہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ نے تینوں دن کو جو صدقات تھے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے۔ تو اس لیے نیتوں کا اعمال، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ کسی شخص کے انداز تکلم پر لوگ ناراض ہوں، لیکن اس کی نیت، اس کی گفتگو سے بھلائی اور خیر ہو، تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عذر ڈال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس گفتگو سے اس کا ارادہ تو بھلائی کا ہی تھا نا، جبکہ ایک دوسرا شخص اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے مگر اس کی نیت بھلائی اور خیر کی نہیں ہے، تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں گفتگو تو اچھی کر رہا ہے مگر اس کا ارادہ اس گفتگو سے خیر اور بھلائی کا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے۔ من خرج طالب العلم، جیسے جیسے قدم طلب علم میں نکلتے ہیں اور جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتے، ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر یہ قدم اٹھائے رکھے لوگوں کی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے تو پھر یہ اتنا ٹائم لگانا سب ضائع اور بیکار ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے عمل چاہے تھوڑا کر لو مگر علم کے ساتھ کرو، یعنی علم حاصل ضرور کر لو، اس لیے کہ اس میں روحانیت اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، دورہ حدیث میں پہلا دن اور پہلے دن کی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چوہا اور ایروپلین، ان کا کوئی مقابلہ اور جوڑ نہیں، لیکن اگر ایروپلین کی ٹیم کو پتہ چل جائے کہ جہاز میں کوئی چوہا چلا گیا ہے تو اس جہاز کو وہ اڑاتے نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی جہاز اڑاتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا بھی چوہا آ گیا۔ پوچھنے والے نے کہا بھی چوہے کا کیا مقابلہ ہے، چوہا چوہا ہی ہے، چھوٹا سا جانور ہے۔ انہوں نے کہا حضور وہ چوہا کوئی تار کاٹ دے گا جس کی وجہ سے جہاز میں جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے، رابطہ منقطع ہو جائے گا اور نقصان بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ریاکاری معمولی سی بات آپ کے دل میں آنے کی دیر ہے، مثلا دل میں خیال آ گیا میں نے اتنے حج عمرے کیے،
میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیے، میں نے اتنے غریب گھروں میں راشن ڈالا، میں نے اتنی افطاری اور سحری کا انتظام کیا، میں نے اتنا لوگوں کو عطا کیا. تو وہ معمولی سا جملہ، جو میں والی بات، فخر والی بات، غرور والی بات، محض اگر دل میں آ گئی یا دل میں آئی تو زبان سے اقرار کر دیا، تو جیسے ایک معمولی سا چوہا اتنے بڑے نظام کو تباہ کر سکتا ہے، اس طرح معمولی سی بات بھی کوئی سوچ ایسی جو دنیاوی خیال کی ہو تو وہ پورے پہاڑ جتنے عمل کو ضائع کر سکتی ہے. ایک شخص نے رات کے وقت تہجد کی نماز کا ارادہ کیا کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں تہجد کی، اور نیت یہ تھی کہ 10-15 منٹ نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں. مسجد میں گیا اس ارادے سے اور نیت باندھی اور نماز شروع کی تو پیچھے سے خراٹوں کی آواز آئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو خراٹوں کی آواز آ رہی ہے یقیناً کوئی علاقے کا آدمی سویا ہوا ہے، اور جب وہ مجھے عبادت میں دیکھے گا تو باہر بڑا میرا چرچا اور واہ واہ ہوگی. تو اب میں 10-15 منٹ میں نماز ختم نہیں کرتا، اب میں 2-2.5 گھنٹے لگاتا ہوں کہ تاکہ یہ جا کر باہر یہی شو کروائے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بہت ذکر فکر والا آدمی ہے. اب اس نے ساری رات گزار دی تہجد میں نوافل پڑھتے پڑھتے. صبح مؤذن آیا، انہوں نے اذان دی تو وہ چلنے کی آواز آئی. اس نمازی آدمی نے کہا میں دیکھوں تو صحیح رات کو سونے والا بندہ تھا کون. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کتا مسجد سے نکل رہا ہے یا ایک کتا واپس پلٹ رہا ہے. تو اس نے افسوس کیا، ہائے افسوس، میں نے ساری رات کی عبادت کو ضائع کر دیا محض یہ سوچ کر کہ یہ انسان ہے اور میرا باہر چرچا کرے گا، تعریف کرے گا، تو میں نے سارا ٹائم، سارا وقت برباد کر دیا. یہ ہے نیت کا خالص ہونا. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ. ایسے خالص ہو جاؤ کہ پھر ہماری زبان پر یہ اقرار ہو جائے، صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی طرح آپ سے بات کی ہے، سلسلہ سیفیہ نے آپ کے لیے 40 روز کا جو پروگرام سیٹ کیا ہے احادیث کا، اس میں نیت خالص ہے. آپ بھی نیت کو خالص کر لیں، اور جب یہ نیت ہوگی کہ رب رحمان راضی ہو جائے، اعمال صالحہ کی ترغیب ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں ذاکرین جو خواہش سے نجات دینے والے، یعنی خواہش پوری کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، خواہش سے نجات دینے والے اور لوگ ہوتے ہیں. جو خواہشات نفسانی سے نجات دینے والے ہیں وہ عارفین کی جماعت ہوتی ہے، اور جب وہ نجات دے دیتے ہیں خواہشات نفس سے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، پھر دنیا قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، پھر مخلوقات مسخر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہماری نیتیں دنیا نہیں، ہماری نیتیں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.